اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشتر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورج گرہن کل انشاءاللہ عز و جل 25 اکتوبر 2022 سال کا بلکہ دہائی کا سب سے شدید ترین سورج گرہن ہے۔ ایک دن پہلے یہ سیگمنٹ اس لیے ہے تاکہ اس سے جو لوگ فیضیاب ہونا چاہیں ان کو اس میں جو ضروری چیزیں درکار ہیں وہ اپنی احتیاط کے طور پر وہ اپنے بچوں، اپنے اہل عیال اور اپنے ڈیسیجنز کے لیے وہ نوٹ کر لیں۔ سولر ایکلپس جیسا کہ سب جانتے ہیں کہ چاند یا زمین کا سورج کے درمیان آ جانا، یہ وہ ایکلپس کا لیپس کہلاتا ہے جس کی وجہ سے گرہن لگتا ہے، چاہے وہ سورج کو لگے چاہے وہ چاند کو لگے۔ اس کے جو یعنی نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ تمام لیونگ بینگز کے اوپر ہوتے ہیں، جو کہ ہیموگلوبن رکھتی ہیں، جو بلڈ رکھتی ہیں، جو پلازما رکھتی ہیں، جو اپنی باڈی میں ٹاکسنز یا نیورونز یا نیورو ٹرانسمیٹرز رکھتے ہیں۔ تمام ایکٹیو اللہ پاک کی جتنی بھی لیونگ بینگز ہیں، کریشنز ہیں، وہ اس پہ ریاکٹ ہوتی ہیں یا اس پہ ان کے ایکشنز، اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کی کائنات میں ہر چیز کا کوئی ایکشن اور اس کا ریاکشن ہے۔ یہ چیز ہماری آپ کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ مالکوں کے مالک کی بنائی ہوئی ہے، لہٰذا اس کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی سبب اور اسباب ہے۔ ون آف دیم از سولر ایکلپس۔ جب سورج گرہن ہوتا ہے تو ان لوگوں میں یا ان لوگوں کو جو کہ خصوصاً کسی سفر میں جا رہے ہوں تو حادثات کا جو لیول ہے وہ بڑھ جاتا ہے، یا پھر ناگہانی حادثات کا لیول بھی آ سکتا ہے۔ جسم ایک غیر معمولی طور پر ریئیکٹ کرتا ہے۔ آپ کے جسم کے جو جتنے بھی ریئیکشن سگنلز ہیں، نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، وہ ہائی لیول پروپورشن میں چلے جاتے ہیں اور باڈی اپنے ایکشن اور ریئیکشن موڈ کو جج کر رہی ہوتی ہے، یعنی یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ اثرات آ رہے ہیں، میں اسے کس طرح ریئیکٹ کروں۔ مثال کے طور پر اس کی بہت سادہ اور آسان سی مثال ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ کو چوٹ لگے یا بخار ہو جائے، سر میں درد ہو، تو آپ کا جسم کا خون زیادہ تر آپ کے ان اعضاء کو بلڈ کی سپلائی شروع کر دیتا ہے جو کہ زیادہ خون کے اس وقت طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر کسی کو گولی لگے اور خون ضائع ہو رہا ہو تو آپ کا جسم اشرف المخلوقات ہونے کی وجہ سے آپ کے دل کو زندہ رکھنے کے لیے اور دماغ کو زندہ رکھنے کے لیے زیادہ تر خون ان دو آرگنز کو سپلائی کرتا ہے تاکہ باقی حصوں کو شٹ ڈاؤن کر بھی دیا جائے تو زندگی کو باقی رکھا جا سکتا ہے۔ ایگزیکٹلی ایسا ہی معاملہ سورج گرہن میں ہوتا ہے کہ جب اس کے اثرات آتے ہیں تو باڈی ریئیکٹ کرتی ہے، اور جب باڈی ریئیکٹ کرتی ہے تو جسم کی کوشش ہوتی ہے کہ جسم کو بچا لیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ عقل استعمال کرتے ہیں، نظام شمسی، نظام فلکیات اور اللہ اور اس کے رسول اور دین اور قرآن میں بیان کی ہوئی چیزوں میں غور اور تدبر کرتے ہیں، ان کی بچت ہو جاتی ہے۔ کل 25 اکتوبر کو یہ سورج گرہن سٹارٹ ہوگا اور اس کے شروعات ایگزیکٹ 2 بجے ہوگی۔ 1 منٹ پلس مائنس ہو سکتا ہے، لیکن اس کی شروعات کل 2 بجے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اس دہائی کا طویل ترین سورج گرہن ہوگا، اس لیے یہ تقریباً 3 گھنٹے 50 منٹ یا نیئر اباؤٹ 4 آورز تک لاسٹ کر سکتا ہے۔ اور اگر اس طرح سے حساب کیا جائے تو تقریباً یہ 2 بجے سٹارٹ ہوگا دوپہر میں اور شام کے 6 بجے تک لاسٹ کرے گا۔ پریونٹیو میجرز، اس کی احتیاطی تدابیر کن لوگوں کے لیے ہے اور کیا کرنا چاہیے؟ لوہے کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، آئرن کانٹیکٹ سے دور رہنا چاہیے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو۔ پریگننٹ عورت کو ہرگز اپنے آپ کو سن لائٹ میں ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لوگ جو
بلیڈ کر رہے ہیں یا جن کو کسی طرح کے خون کی کوئی تکلیف ہے، ان کو بھی سولر کے نیچے نہیں آنا چاہیے، دھوپ کی ڈائریکٹ روشنی میں نہیں آنا چاہیے۔ یاد رکھیے کچھ بے وقوف بدبخت اور بد نصیب جہنمی لوگ جو سفل جادو کرتے ہیں وہ سورج گرہن میں بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، تو وہ لوگ جو ان حملوں کا شکار ہیں ان کو ایسے لوگوں سے اور زیادہ محفوظ اور ایسا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ان سے کانٹیکٹ میں نہ آ سکیں۔ وہ لوگ جو سفر کے لیے پلان کر رہے ہیں، خصوصاً اگر آف دا سٹی یا اکراس دا بارڈر جا رہے ہیں یا کنٹری سے ایگزٹ کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کو اپنے ڈیسیجن کو ریویو کرنا چاہیے کہ وہ ایک دن چھوڑ دیں یا 6 بجے کے بعد کا کوئی پلان کر لیں، 2 سے 4 کے درمیان میں یہ پلان نہ کیا جائے۔ سورج گرہن ان میاں بیوی کے درمیان میں بھی بہت پرو ایکٹیو رول پلے کرتا ہے، یعنی کہ چھوٹی سی بات کو بڑا کر دیتا ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں آرگیومنٹ ہو رہا ہے یا کسی بھی 2 لوگوں کے درمیان میں آرگیومنٹ ہو رہا ہے، پیرنٹس کا بچوں کے ساتھ آرگیومنٹ ہو رہا ہے، ان میں بھی آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ آپ لڑائی جھگڑے سے بہت پرہیز کریں اور اس سے ایبسٹیننس رکھیں۔ 2 بجے سے 4 بجے کے درمیان میں غذا کی احتیاط، اس میں ان 4 گھنٹوں کے دوران میں جتنا زیادہ سے زیادہ پانی اور دودھ کا استعمال کیا جائے وہ تمام سورج سولر ایکلپس گرہن کی بد اثرات کو نیوٹرلائز کر دیتا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ املی کا کھانا بھی سولر ایکلپس کو نیوٹرلائز کرتا ہے۔ اسی طرح لوکی، شلجم اور ترئی کا استعمال بھی سولر ایکلپس کے بد اثرات کو جسم سے زائل کر دیتا ہے۔ غذا میں ہرگز گوشت کا استعمال اس دورانیے میں نہ کیا جائے، ہلکی اور سادہ غذا لی جائے۔ جو جدی پشتی منجھے ہوئے بزرگان دین کے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ ان ساعتوں میں ہرگز لکوڈ کے علاوہ کسی چیز کے بھی کھانے پینے سے گریز کیا جاتا ہے۔ بہت لائٹ سی چیز لے لی جائے تو بھی بہتر ہے، لیکن اگر وہ اس سے بھی احتیاط ممکن ہو تو یہ بہت بہترین ہے۔ سب سے سولر ایکلپس سے نمٹنے کے لیے جو اہم بات ہے وہ ہے صدقہ، اور سرکار علیہ السلام علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ صدقہ موت کو پھلانگنے نہیں دیتا۔ سرکار نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی موت کے پروانے کو بھی واپس پلٹا سکتی تو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ وہ چیز صدقہ ہے۔ لہٰذا آپ اکثر لوگ گندم وغیرہ کا صدقہ کرتے ہیں، میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہاں جان کا صدقہ دینا ہو وہاں جان کا صدقہ جان سے ہی دینا چاہیے، تب جا کر جان کی بچت ہوتی ہے۔ اگر آپ گندم سے جو سے دیں گے تو وہ صدقہ ہو تو جائے گا، لیکن آپ سمجھ لیں کہ آپ شیر کو جھاڑو سے بھگا رہے ہیں، تو ایگزیکٹلی اس کی ایکویولنٹ پاور ہونی چاہیے۔ لہٰذا خون کا صدقہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ گوشت کا صدقہ دیا جائے، اور پر پرسن کے حساب سے تقریباً 3 پاؤ گوشت ہونا ضروری ہے، اور جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ کم از کم 1 مرغی 1 چکن 1.25 کلو 1.5 کلو کی پر پرسن کے حساب سے اپنا صدقہ کر دیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہترین ہے، اور یہ کسی مستحق کو 2 بجے سے پہلے دے دیا جائے، پہنچا دیا جائے۔ اور بھی اس میں بہتر میجر یہ ہوگا کہ دوپہر 12 بجے ایگزیکٹ زوال آفتاب سے پہلے آپ کا صدقہ مستحق تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ یہ گزر جائے گی ساتھ وہ لوگ جو آل رسول اہل بیت الاطہار کے اقوال پر ان کے ارشادات کی پیروی کرتے ہیں وہ سرکار تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو سرکار تک پہنچ جاتے ہیں وہ خدا تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی زندگی دین ہو، دنیا ہو، عاقبت ہو یا آخرت ہو، آسان ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جو انگوٹھیاں پہن رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ 2 سے 4 2 بجے سے لے کے شام 6 بجے کے دوران میں، اس دورانیے میں اگر آپ نے پیتل یا تانبے کی کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو میں سجیسٹ کروں گا اسے 4 گھنٹے کے لیے اتار دیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ان شانیک هو الابتر بحق غازی یا غازی۔